Dear visitors, Assalamu alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سبق نمبر 7 کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. سبق نمبر 7 شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبق نمبر 7 سے پہلے سابقہ اسباق پڑھ لیں. اس سے آپ کو سبق نمبر 7 پڑھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. ہم نے پہلے جتنے 6 اسباق پڑھے ہیں، مثال کے طور پر سبق نمبر 1 میں ہم نے حروف مفردات سیکھے تھے، حروف کو مخارج کے ساتھ ادا کرنا. سبق نمبر 2 میں ہم نے حروف مرکبات یعنی ملے جلے حروف سیکھے تھے. سبق نمبر 3 میں حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. سبق نمبر 4 میں حروف قریب الصوت، وہ حروف جن کی آوازیں ملتی ہیں جیسے تا، طا، ذا، ذال وغیرہ. سبق نمبر 5 میں ہم نے تنوین و منون یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 زیر، 2 پیش کو ادا کرنا سیکھا، کیسے انہیں ادا کیا جاتا ہے. سبق نمبر 6 میں ہم نے تمام اسباق کا خلاصہ پڑھا. اس سبق میں ہم نے حروف مصعلیہ، حروف مرکبات، حروف قریب الصوت، حرکات، تنوین و منون کو ادا کرنا سیکھا. آج انشاءاللہ سبق نمبر 7 حروف مدہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ جو علامت دیکھ رہے ہیں دال کی شکل جیسی، جیسے یہ دال لکھا ہوتا ہے، اس کو ہم جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا. اس کی مثال میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ساکن حروف کون سے ہوتے ہیں اور متحرک کون سے ہوتے ہیں. اب آپ یہ مثال دیکھیں، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اب ساکن حروف کون سے ہیں؟ جیسے واو، واو کے اوپر جزم کی علامت ہے، یہ ہے واو ساکن. اور متحرک کون سے ہیں؟ با، با کے اوپر پیش ہے یعنی زبر زیر پیش حرکات میں سے ہے. با کے اوپر پیش ہے تو جب با پیش اور واو ساکن کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ حروف مکمل ہوگا: با، واو، پیش، بو، متحرک بھی اور ساکن بھی. آگے چلتے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا. الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. جیسے پہلا لفظ دیکھیں، با، الف زبر با. اب الف سے پہلے جو زبر ہے با کے اوپر، تو الف سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ. اس کے بعد واو سے پہلے پیش ہو تو، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ہجے ہم کچھ اس طرح سے کریں گے: با،
الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی. پہلے ہم اس کے ہجے اس طرح سے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو روانی سے پڑھیں گے. با بو بی. چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے، یعنی کہ لمبا نہیں کرنا. سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی. سا کو ادا کرتے وقت آواز سین کی طرح نہ نکلے. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی. خا الف زبر خوا، خا واو پیش خو، خوا یا زیر خی، خوا خو خی. خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے جسے ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش زو، ذال یا زیر زی، ذا زو زی. ذال کو ہمیشہ نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے، اور اگر
را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے. زا الف زبر زا. زا واو پیش زو. زا یا زیر زی. زا زو زی. زا کو ہمیشہ سختی سے ادا کیا جاتا ہے. سین الف زبر سا. سین واو پیش سو. سین یا زیر سی. سا سو سی. سین حروف صفیریہ میں سے ہے جس کی آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے. شین الف زبر شا. شین واو پیش شو. شین یا زیر شی. شا شو شی. صاد الف زبر صا. صاد واو پیش سو. صاد یا زیر سی. صا سو سی. آپ نے صاد کو ادا کرتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ صاد کی آواز سین سے مختلف ہو، یعنی صاد پڑھتے وقت سین کی آواز نہ نکلے. دواد الف زبر دعا. دواد واو پیش دو. دواد یا زیر دی. دعا دو دی. طوا الف زبر طوا. طوا واو پیش تو. طوا یا زیر طی. طوا تو طی. زوا الف زبر زوا. زوا واو پیش زو. زوا یا زیر زی. زوا زو زی. عین الف زبر عا. عین واو پیش عو. عین یا زیر عی. عا عو عی. غین الف زبر غا. غین واو پیش غو. غین یا زیر غی. غا غو غی. فا الف زبر فا. فا واو پیش فو. فا یا زیر فی. فا فو فی.
قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی۔ یہ جو آپ حروف دیکھ رہے ہیں جو نیلے رنگ میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ تمام حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مفردات میں سے، جنہیں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے ہر حالت میں۔ کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی۔ لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی۔ میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می۔ نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی۔ واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای۔ یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 7 مکمل ہوا۔ اس سبق میں ہم نے حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ادا کرنا سیکھا ہے، اور متحرک حروف، ساکن حروف کو بھی ادا کرنا سیکھا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.